السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو نہ تو تم لوگ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالتے ہو، نہ جھنڈے لگاتے ہو، نہ لائٹنگ کرتے ہو، بلکہ اس کو بدعت کہتے ہو اور اس میں شرکت کرنے سے منع کرتے ہو۔ لیکن جب 15 اگست کا موقع آتا ہے، ملک کی آزادی کا موقع آتا ہے، تو تم ہی لوگ سڑکوں پر نکل کر جلوس بھی نکالتے ہو، جھنڈے بھی لگاتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو۔ تو یہ کیسا دوگلا پن ہے؟ جب کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا، تو جب 15 اگست کے موقع پر جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا یہ جائز ہے، کوئی بدعت نہیں ہے تمہارے نزدیک، تو پھر 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی کا میلاد منانا، عید میلاد النبی منانا، اس پر جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ بدعت کیوں ہو گیا؟ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں اسی کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے آپ انہی کے عالم کی زبانی یہ اعتراض سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اس پر پوری بات رکھوں گا۔ ابھی 23 سپٹمبر گیا ہے، میں 23 دن تھا مکہ اور مدینے میں، میں نے دیکھا 20 ستمبر سے مکہ میں، مدینہ میں چاروں طرف ہری ہری جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، حکومت کے کارندے لگا رہے ہیں، کھمبوں پہ لگا رہے ہیں، بلڈنگوں پہ لگا رہے ہیں، سب جھنڈیاں لگا دی۔ میں نے کہا یار شاید ان کو عقل آ گئی جھنڈی لگانے کی۔ تب میں نے پوچھا لوگوں کہا نہیں حضرت یہ میلاد کی خوشی میں نہیں۔ ہم نے کہا پھر کہا یہ ان کا نیشنل ڈے آ رہا ہے 23 سپٹمبر کو، جیسے ہمارے دیش کا نیشنل ڈے 15 اگست آتا ہے، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ بھی بیٹے لگاتے ہیں، ہم سے زیادہ لگاتے ہیں۔ ندوات، دیوبند، جتنی خرافات سب کے مدرسے ان سے کوئی نہیں پوچھتا یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ نہ لگائے تو مار مار کر کے ہندوستان سے بھگا دیا گیا بیٹے، ڈر لگتا ہے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ ہمارے پاس جواز کا ثبوت ہے۔ تو میں نے پوچھا، بولے وہ 23 سپٹمبر ان کا نیشنل ڈے ہے، سعودی کے آزاد ہونے کا دن، اس خوشی میں یہ جھنڈیاں لگائی۔ میں نے کہا بے حرام خورو، ذلیلو، بے غیرتو، اگر تمہارے ملک کی آزادی کے دن پر تم سال در سال جھنڈیاں لگانا تمہارے لیے جائز ہے، تو جو کائنات کا تاجدار پوری دنیا کی آزادی کا پیغام لے کے آیا تھا، کیا اس کے پیدائش کے موقع پہ جھنڈی لگانا ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا لاجک تمہاری ہے؟ عقل سے پیدا کر لو۔ تو یہ اعتراض ان کے بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ مفتی شمس الدین مکرانوی نے بھی یہی اعتراض کیا کہ جب نیشنل ڈے آتا ہے تو تم لوگ جھنڈے بھی لگاتے ہو، جلوس بھی نکالتے ہو، جشن بھی مناتے ہو، تب کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا، کوئی اس میں شرکت کرنے کو ناجائز نہیں کہتا۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے، نبی کے میلاد کا موقع آتا ہے، تو نہ تم لوگ جھنڈے لگاتے ہو، نہ جلوس نکالتے ہو، الٹا اس میں شرکت کرنے کو ناجائز کہتے ہو، اس کو بدعت کہتے ہو۔ تو یہ کیسا دوگلا پن ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اعتراض صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں کاموں میں فرق نہیں سمجھتے۔ ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جس کو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے، جس کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، جس کو شریعت کا، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے، ایک خاص پیٹرن کے ساتھ، خاص دن، خاص وقت مقرر کر کے کیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو لعنتان اور ملامت کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور عید میلاد النبی انہی کاموں میں سے ہے۔ جب 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، شریعت کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور نہ کرنے والوں کو ملامت بھی کرتے ہیں، لعنتان بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ نعت بنائی ہوئی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو لوگ ان لوگوں کے طریقے سے میلاد نہیں منا رہے، جلوس نہیں نکال رہے، جھنڈے نہیں لگا رہے، لائٹنگ نہیں کر رہے، تو وہ سب لوگ ان کے نزدیک ابلیس ہو گئے۔ یہی تو مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ جو عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، یہ اس کو دین کا، شریعت کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور جب ایک کام دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا۔
تو اس وجہ سے 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اکرام نے کبھی اس کام کو نہیں کیا، اس وجہ سے یہ کام بدعت ہے، اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف 15 اگست کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے، جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، تو اس کو کوئی شخص دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتا، اس کو ہم لوگ شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہمارے ملک کو آزادی ملی، اس آزادی کے موقع پر اس کی یاد دہانی کے لیے ایک خوشی کے طور پر ہم اس دن کو مناتے ہیں، شکرانے کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے نہ کرنے والوں کو کوئی ملامت بھی نہیں کرتا، برا بھلا بھی نہیں کہتا، گستاخ بھی نہیں کہتا۔ تو دونوں کاموں میں یہ فرق ہے، جو کام عبادت کی نیت سے کیا جائے، شریعت کا حصہ سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، نہ کرنے والوں کو لعنتان اور ملامت کی جائے، تو اس کام کے عبادت ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے نہ کرنے والوں کو ہم ملامت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا عبادت ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دین کا حصہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، ایک خاص طریقے سے، خاص پیٹرن کے ساتھ اس دن کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کے نہ کرنے والوں کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، اور اس کے کرنے والوں کو بدعتی کہا جائے گا، یعنی ایسا کام کہا جائے گا جو شریعت کے اندر ایک نیا کام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رہی 15 اگست کی بات، تو اس کا دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، مذہبی کام نہیں ہے، دینی امور میں سے نہیں ہے، اس کے نہ کرنے والوں کو کوئی گناہ گار نہیں کہتا، کوئی ملامت اور لعنتان نہیں کرتا۔ تو اس لیے دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے، جس فرق کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تم لوگ 15 اگست کے موقع پر خوشیاں مناتے ہو، تمہارے گھروں کے اندر شادی آتی ہے تو اس پر تم خوشیاں مناتے ہو، اس پر تم جشن مناتے ہو، اور کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو تم لوگ جھوم اٹھتے ہو، لیکن جب نبی کے ولادت کا وقت آتا ہے تو تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، نبی کا میلاد منانا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کا میلاد تو منانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ دن سارے دنوں سے افضل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا، اس سے عظیم کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ اور جس مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے پر خوشی محسوس نہ ہو، نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن کے آنے پر خوشی محسوس نہ ہو، خوشی کا اظہار نہ کرے، تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے نبی کی آمد پر خوشی نہیں ہے۔ لیکن خوشی منانے کا جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اعتراض اس پر ہے کہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا؟ تو طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا صحابہ اکرام نے اختیار کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اعظام نے اختیار کیا۔ اور وہ کیا تھا کہ نبی کی سنت کو، سیرت کو، شریعت کو، نبی کے دین کو اپنا کر زندگی گزارنی، اس کے مطابق چلنا، نبی سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کرنا، نبی کے نام پر قربان ہو جانا، یہ ہے اصل خوشی منانے کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے ایک موقع پر، یعنی 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ جلوس لے کر نکل گئے اور سارا سال آپ سوتے رہے، سارا سال نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی روزہ نہیں رکھنا، سنت کو نہیں اپنانا، شریعت کا علم نہیں سیکھنا، بس سال میں جب ایک دفعہ ربیع الاول کا موقع آیا تو جھنڈے لگا کر جلوس نکالتے ہوئے ایک رسمی کارروائی جس سے صحابہ اکرام نے کبھی اتفاق نہیں کیا، وہ کام کر لینا، یہ کہاں کا دین ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ کا یہ اعتراض ختم ہو گیا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا کیوں بدعت ہے، اور 15 اگست کے موقع پر جلوس نکالنا بدعت کیوں نہیں ہے، ناجائز کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔